سے آپ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو طرفۃ العین یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے پیدا فرما دیتا تو خالق کائنات نے ان کی فضیلتوں سے ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، یعنی اتوار اور پیر کو مخلوق کی ابتدا فرمائی اور زمین کو بھی پیدا فرمایا، اور منگل اور بدھ کو پہاڑ، درخت، زرائع، حیوانات خالق کائنات نے پیدا فرمائی۔ جمعرات جمعہ کو آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو ان دنوں میں جو فضیلت والا دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ مہینوں میں جو فضیلت والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اسی طرح دنوں میں جو فضیلت والا دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن امت مسلمہ کے لیے عید کا دن ہے، اور تمام دنوں کا یہ سردار دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جمعے کا دن ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے پیدا فرمایا، اور پھر ملائکہ کو حکم فرمایا سجدہ کرنے کا، اور پھر اسی دن جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت پذیر بنایا، اور اسی دن خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بھیجا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور جمعے کا دن ہی ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، حشر ہوگا، جمعے کا دن ہی ہوگا کہ لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے اور فضیلت والا دن ہے، اور جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں خالق کائنات سے جو بھی انسان مانگتا ہے خالق کائنات اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے کہ جس گھڑی میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت کی گھڑی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 6 لاکھ دوزخیوں کو خالق کائنات آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی جمعے کی اتنی فضیلت ہے کہ 6 لاکھ جو مسلمان جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی
تو خالق کائنات ان 6 لاکھ آدمیوں کو جمعے کے دن اور رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات کو مرتا ہے، جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو خالق کائنات اسے فتنہ قبر سے بچا لیتا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن مرنے والا، چاہے وہ دن کو ہو چاہے وہ رات کو ہو، خالق کائنات اس کو قبر کے فتنہ سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، جس کو ہم سستی کے اندر، کاہلی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے آئے، یعنی جمعے کے دن غسل کرے اور تیل لگائے، خوشبو لگائے جو گھر میں میسر ہو، اور پھر مسجد کی طرف چلے، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جائے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جہاں مسجد میں اس کو جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے، یعنی صفوں کو نہ پھلانگے، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جائے، اور پھر جو میسر ہو عبادات میں، نفلوں میں سے، سنتوں میں سے وہ پڑھے۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کے دن امام کے خطبہ سے پہلے وہ آئے اور آ کر بیٹھ جائے جہاں پر جگہ ملے، اور پھر جو نفل یا سنتے میسر ہوں، نوافل پڑھے جاتے تھے اس وقت، سنت ہمارے لیے جو اس کو نفلوں میں سے میسر ہو وہ پڑھ لے، تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر امام جب خطبہ دینے کے لیے آ جائے منبر پر، تو پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو سنے، غور سے، توجہ سے، خاموشی کے ساتھ جب وہ سنے گا تو فرمایا تو اس کے جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خالق کائنات اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پھر وہ نئے سرے سے اپنے عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھے کرے یا برے کرے، لیکن پچھلے جمعے سے لے کر جمعے تک کے جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں خالق کائنات اس کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اس کی نیت صاف۔ اب وہ صبح اس نے اٹھا، جو بھی اپنا کام تھا اس نے کیا جلدی کہ میں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ اب جمعے کا وقت قریب آیا، اس نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، جمعے کی تیاری کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اب اس نے صاف کپڑے پہنے اور پھر خوشبو لگائی، تیل لگایا، اچھی تیاری کی کہ میں نے اس ذات کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہونا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے عرفہ ہے۔ میں نے اس خدا کے سامنے جانا ہے جس نے مجھے یہ عزت اور مقام دیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے اس ذات کے سامنے جانا ہے۔ جب وہ اس نیت سے تیاری کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہر قدم پر خالق کائنات اس کو نیکیوں، ڈھیروں نیکیاں جو ہے وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ مٹتے جاتے ہیں اور اس کے درجے جو ہے وہ بلند ہوتے جاتے ہیں۔
جو بندہ اس نیت سے تیاری کر کے پھر مسجد کی طرف آتا ہے، ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر اس کے گناہ مٹتے ہیں، ہر قدم پر اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ گویا کہ جس وقت سے اس نے نیت کر کے تیاری شروع کی، جو بندہ نیت کر لیتا ہے تو رب کائنات اس کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر نیکی کی نیت کرے تو خالق کائنات اس کے نامہ اعمال میں فرماتا ہے کہ لکھ دو نیکی، نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر گناہ کی نیت کر لے تو وہ گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک وہ کر نہ لے، لیکن نیکی کی نیت کر لی تو وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ڈبل ثواب دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے نیت کی، نیت سے اس کو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ اب اس نے تیاری کی، خوبصورت طریقے سے تیاری کرتا ہوا مسجد کی طرف آیا، پھر اس نے دیکھا کہ یہاں پر مجھے جگہ ملی ہے، وہاں پر بیٹھ گیا، کسی کو تنگ نہیں کیا، تکلیف نہیں دی، میں صفوں کو پھلانگا نہیں۔ پھر وہ اس نے جتنی اس کو میسر ہوئی اس نے نماز پڑھی، پھر خطبہ سنا، خطبے کے بعد اس نے فرض نماز جو ہے وہ ادا کی، تو خالق کائنات اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جمعہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جتنا بندہ جلدی آتا ہے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، جتنا دیر سے آتا ہے ظاہر ہے اتنا کم ثواب ملتا ہے۔ بعض ہمارے دوست صرف فریضہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ چلیں دوڑ کے جا کر صرف فرض پڑھیں، فریضہ ادا کریں، چلے جائیں۔ یہ خطبہ دینے کا، خطبہ پڑھنے کا، یہ سننے کے لیے نہیں۔ جمعے کا خطبہ دینا یا سننا یہ معمولی ثواب نہیں ہے۔ ایسے نہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ سامنے بیٹھ کر خطیب کا چہرہ دیکھ کر اس کی گفتگو سنیں، اس خطبے کو سنیں خاموشی کے ساتھ۔ جب خاموشی کے ساتھ اس خطبے کو سنے گا تو پھر اس کو یہ ثواب ملے گا کہ اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر خطبہ ہی ہم نے نہیں سنا، آئے صرف فریضہ ادا کیا اور چلے گئے، جس طرح کی ہماری نیت ہے پھر اسی طرح یہ کام ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر آ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کو درج کرتے جاتے ہیں، اس کی حاضری لگاتے جاتے ہیں کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، حاضری لگائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے۔ جتنا کوئی بندہ اونٹ خرید کر اس کو قربان کرے پھر صدقہ کر دے، اتنا ثواب جو ہے وہ پہلے آنے والے کو ملتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، تیسرے پر بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، چوتھے نمبر پر مرغی کی حتیٰ کہ آنے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنا رجسٹر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، وہ دفتر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور بیٹھ کر وہ خطبہ سنتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا ادراج ہی نہیں ہوتا، صرف ان کا ذمہ جو ہے جو فرض تھے وہ اتر گیا، لیکن اس کو وہ ثواب نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ تو دوستو، ہم نے جمعہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، ٹائم بھی ہم نکالتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم جلدی آ جائیں۔ جتنا ہم جلدی آئیں گے، جتنی ہم جلدی کوشش کریں گے، ہماری اس کوشش کا بھی ثواب ہمیں ملتا چلا جائے گا۔ ایک ایک لمحے کا ثواب جو ہے وہ خالق کائنات ہمارے کھاتے میں لکھوائے گا کہ اس بندے نے کوشش کی ہے صبح سے لے کر اب تک، اس کوشش میں ہے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے۔ اب کام کافی تھا، اب صبح اٹھا جلدی کہ یار یہ کام میں نے جلدی سمیٹنا ہے تاکہ جمعہ میرا لیٹ نہ ہو، میں نے جمعے کے وقت پہنچنا ہے۔ اب اس نے جلدی جلدی اب نیت صبح کی ہوئی ہے، جلدی جلدی کام کو کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، اور پھر جیسے ہی جمعے کی اذان آتی ہے وہ اپنا دکان کا شٹر بند کرتا ہے، کاروبار کو بند کر دیتا ہے اور جمعے کی طرف دوڑ پڑتا ہے
تو خالق کائنات صبح سے لے کر جمعہ پڑھنے تک جتنے لمحات اس کے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے نیکی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ خالق کائنات اس کو نیکیاں عطا کرتا چلا جاتا ہے کہ اس بندے نے صبح سے نیت کی ہے کہ اس کی جمعہ پڑھنے کی، کہ میں نے آج جمعہ پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جمعے والے دن جمعہ پڑھو اور اپنے کاروبار کو بند کر دو اور جمعہ کی نماز پڑھ کے پھر تلاش کے لیے نکلو، پھر کاروبار کرو، کام کرو، پھر رزق کی تلاش کے لیے نکلو، اور پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم اس میں برکت ڈال دیں گے۔ تو اس لیے دوستو جمعے کے لیے ہم نے آنا تو ہوتا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا جلدی کر لیا کریں، ہم تھوڑا سا جلدی کر لیں۔ 10 منٹ مثال کے طور پہ ایک بندہ 5 منٹ پہلے آتا ہے تو وہ کوشش کرے 10 منٹ پہلے آ جائے۔ ایک بندہ صرف فرضوں کے وقت آتا ہے تو 20 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ اگر موضوع آگے بڑھ بھی گیا تو 25 منٹ ہو جاتے ہیں، تو اتنے کے اندر جو ہے وہ بندہ پہنچ جائے۔ لیکن ہم جو ہے وہ اس وقت پہنچ رہے ہوتے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جب ہم خطبہ عربی کا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ ہر بندے پر خطبہ سننا جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، جیسے ہماری فرض نماز ہے، فرض نماز ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ 2 فرض ہیں اور 2 کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کو سنا جائے تو 2 کا ثواب وہ ملتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے دوست خطبے کے وقت سنتوں کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی ذرا پرہیز کیا کریں کہ سنتوں کی نیت نہیں بلکہ اس وقت خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ اور جو بندہ یہ پورے عمل کرتا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پچھلے گناہ جو ہیں جو جمعے سے جمعے تک جو ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے مٹ جاتے ہیں، اللہ عز و جل اس کو بخش دیتا ہے۔ اور جمعے والے دن جو بندہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے جہاں تک کہ اس سے فارغ ہو۔ جمعے والے دن جب بندہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے خصوصاً عصر کی نماز کے بعد، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں نے یہ درود پاک آپ پر پڑھا ہے، نام بھی بتایا جاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یہ درود پاک جو ہے آپ پر پڑھا ہے، فلاں جگہ سے پڑھا ہے۔ اور جو بندہ محبت سے پڑھتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو اللہ کے نیک بندوں کی کا لگاؤ جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے، ذہن جو ہے وہ سارے کا سارا ادھر جمع ہوتا ہے، تو وہ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا سنتے ہیں، پہنچایا نہیں جاتا بلکہ خود ان کا سنتے ہیں۔ اور جو ہمارے جیسے گناہ گار پڑھتے ہیں تو ان کا درود جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، اور جو نیک بندے جن کی دل کی تاریں جو ہیں وہ ادھر جڑی ہوتی ہیں ان کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے جمعے والے دن تو وہ قیامت کے روز میرے قریب ہوگا، اس کا مقام جو ہے وہ اس کا درجہ جو ہے وہ میرے قریب ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ رب کائنات اس بندے کے 80 سال کے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا جو جمعے والے دن درود پاک پڑھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جو جمعے کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اس دن کو خاص طور پر نماز جمعہ کے لیے آپ صبح سے تیاری میں لگ جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ صبح جب بندہ اٹھے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام سارے سمیٹ کر جمعے کی تیاری کرنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، جلدی جلدی میں کام سمیٹوں گا۔ جب اس وقت نیت کر لے گا تو جو 5-4 گھنٹے ہیں وہ سارے کا سارا اس کو ثواب ملتا رہے گا، ہر گھڑی کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر صبح سے نیت کر لے گا
اور پھر اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں صرف نماز میں پہنچ جاؤں گا، نہیں، اس کی کوشش یہ ہو کہ جب اذان ہو تو میں مسجد میں ہوں، پہلا فرد میں ہوں جو مسجد میں داخل ہوں، اس کی یہ کوشش ہو کہ پہلا فرد میں ہوں جو مسجد میں داخل ہوں، تاکہ مجھے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے۔ جب ہم ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی تو یقیناً ہم خطبے سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلے۔